السلام عليك يا أبا عبد الله. کربلا کامیابی کا راستہ، کربلا کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے، کربلا والے کامیاب ہیں اور اپنے سے وابستہ لوگوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مجلس، وہ فرش عزا، وہ ذکر، وہ مرثیہ، وہ نوحہ تب تک کامیاب ہی نہیں ہے جب تک آنے والے کامیاب نہ بن جائیں۔ زیارت عاشوراء میں اس کامیابی کا اعلان صادق آل محمد اس انداز میں کر رہے ہیں۔ السلام علی الحسین، اے کامیاب حسین آپ پر سلام، وعلی علی ابن الحسین آپ پر سلام، یعنی امام حسین بھی کامیاب، علی ابن الحسین بھی کامیاب، وعلی اولاد الحسین، اے اولاد حسین آپ کی کامیابی کو سلام۔ انداز تو یہی ہے نا، وعلی اصحاب الحسین آپ کو آپ کی کامیابی کو سلام۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز کامیابی ہوتی ہے اور ایک چیز کامیابی کا وہ پاتھ ہوتا ہے، وہ سورسز ہوتے ہیں جو انسان کو کامیاب بناتے ہیں۔ بعض لوگوں کی نظر کامیاب نورانی چہروں پر ہوتی ہے اور بعض لوگ اس سے گہری سوچ رکھتے ہیں، صرف کامیاب نورانی چہروں پر نظر نہیں کرتے بلکہ ان سے کامیابی کی راہ، کامیابی کے راز بھی دریافت کرتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہوئے ہیں تو اس کامیابی میں راز کیا ہے، صلوات بھیج دیں۔ تو بظاہر یہ چار سلام ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ چار طرح کے کامیاب لوگوں کو امام معصوم سلام بھیجیں، اور جہاں یہ کامیابی کا اعلان ہے وہیں کامیابی کے درجات بھی ہیں۔ کامیابی کی پہلی منزل پر امام حسین علیہ السلام، دوسری منزل پر علی ابن الحسین، تیسری منزل پر اولاد الحسین، اور آخری منزل پر اصحاب الحسین۔ کیا پر کچھ چند مسائل کو میں حل کر دوں بچوں کے لیے خاص طور پہ، کہ ممکن ہے کسی ذہن میں سوال آئے، یہ چار لوگوں کی کامیابی کا اعلان کیوں کیا؟ امام حسین کی کامیابی، علی ابن الحسین کی کامیابی، جبکہ کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ توجہ ہے نا، سوال ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے، ممکن ہے آنا آیا ہو تو اب تو آ گیا۔ جب کربلا میں تین امام تھے، توجہ فرمائیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے کر دوں کہ جب کربلا میں 3 امام تھے تو تینوں امام کو سلام ہونا چاہیے تھا، تینوں امام کامیاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، امام کامیاب ہوتا ہے، امام کامیاب ہے، میں نے کل بھی مثالیں دی تھی، لیکن چونکہ کربلا میں تین اماموں میں سے 2 امام کو اپنی امامت کی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع ملا،
متوجہ؟ اس لیے امام حسین کو شہادت تک اپنی امامت کی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع ملا، اور بعد شہادت امام حسین امام سجاد کو امامت کی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع ملا، لیکن امام باقر علیہ السلام کو کربلا میں موقع نہیں ملا۔ لہذا سلام امام نے ان کو کیا ہے جنہوں نے اپنی امامت کی ذمہ داری کربلا میں پوری کی، چونکہ بظاہر امام نہیں نا، ایک امام کے بعد دوسرا امام ذمہ داری۔ تو امام باقر علیہ السلام کہاں ہے؟ اولاد الحسین۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا، چونکہ اگر امامت کی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع ملتا تو یقیناً ایک سلام امام محمد باقر علیہ السلام کے نام۔ دوسرا ایک مسئلہ اسی سے وابستہ، اور ایک سلام امام حسین کے نام ہے، صلوات بھیج دے محمد، ذرا آگے آ جائے، بڑی مہربانی ہوگی صاحب، مؤدبانہ عاجزانہ درخواست، ذرا آ جائے، بڑی مہربانی ہوگی، جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ تعالیٰ اجر دے۔ تو ایک سلام امام حسین کے نام، ایک علی بن الحسین کے نام، دوسرا سلام اولاد الحسین کے نام۔ پھر ممکن ہے جوانوں کے ذہن میں سوال آئے کہ مولانا جناب عباس، توجہ فرمائیے گا، جناب عباس اور ان کے بھائی، یہ تو بھائی ہے نا، سلام تو اولاد کے لیے ہوا، توجہ فرمائیے گا جی 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 بھئی اصحاب میں تو نہیں ہے نا یہ؟ جناب عباس، ان کے بھائی یا جناب مسلم، یہ بھائی ہے نا، السلام کیا بھیجا جا رہا ہے؟ اولاد الحسین۔ تو یہ کہاں ہے؟ اصحاب میں تو نہیں ہے تو یہ اولاد میں ہے۔ بس مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، تعلیم کربلا میں اگر چھوٹا بھائی نیک ہے تو اولاد کے برابر ہے، اور اگر بڑا بھائی نیک ہے تو باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ تعلیم کربلا میں چھوٹا بھائی نیک ہے تو بیٹے کا درجہ رکھتا ہے بڑے بھائی کی نسل میں۔ یہ کربلا میں درس دے رہی ہے کہ اگر بھائی تمہارا نیک ہے، چھوٹا ہے، تو بیٹے کا درجہ رکھتا ہے۔ جتنی شفقت تم اپنے بچوں پہ کرو اتنی شفقت اپنے بھائی پہ۔ اور اسی طرح اگر بڑا بھائی نیک ہے تو باپ کے درجے، جس طرح باپ کا احترام کرتے ہو اپنے بڑے بھائی کا احترام کرنا۔ اور دونوں چیز کربلا میں دیکھنے کو ملی۔ امام حسین کی چھوٹے بھائیوں پہ شفقت بھی بیٹوں کی طرح دیکھنے کو ملی، اور بھائیوں کے نظر میں امام حسین کا باپ کی طرح احترام بھی ہے نا۔ ساری چیز دامن وقت میں گنجائش ہے، بس ایک اشارہ کرنا۔ تو بھائی کس میں ہے؟ اولاد کی، نیک بھائی ہو اولاد کے برابر۔ دوسرا مسئلہ، اصحاب ہو چاہے اولاد میں کی فہرست میں ہو، اس میں مرد بھی ہے خواتین بھی ہیں۔ اگر کہا گیا السلام علی اولاد الحسین، علی اولاد الحسین، تو وہ اولاد حسین چاہے بیٹے کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں، بھتیجے کی صورت میں، بھانجے کی صورت میں، جو شہید ہو گئے وہ بھی ہے علیہ السلام، جو شہید نہیں ہوئے، زخمی ہوئے، اسیر ہوئے، قیدی بنے، وہ بھی شریک ہیں۔ جو شہید ہوئے وہ بھی شریک ہے اس میں، جو زخمی ہوئے، قیدی ہوئے وہ بھی شریک ہیں۔ مرد بھی شریک ہیں، عورتیں بھی شریک ہیں۔
اصحاب کی فہرست میں بھی یعنی جتنا درجہ عورتوں کا مردوں کا اتنا ہی درجہ عورتوں کا ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مزہ ہے تو کبھی ذہن یہ نہ جائے اولاد حسین یعنی صرف فرزندان بیٹے نہیں، یعنی اتنا ہی ہے جتنا پھر میں دوبارہ عرض کروں گا یعنی سلام کے مستحق جتنے جناب علی اکبر ہیں اتنے ہی جناب سکینہ بھی اولاد میں، جتنے جناب علی اکبر ہیں اتنے ہی جناب رباب بھی ہیں. جو لوگ قید ہوئے وہ بھی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے وہ بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور کل تک گفتگو ہوئی تھی کہ امام حسین کی کامیابی اپنی ذات سے، امام خود کامیاب ہوتا ہے اور دوسروں کو کامیاب بناتا ہے. امام حسین کی کامیابی اپنی ذات سے تھی. اگر کوئی بھی نہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا، امام حسین تنہا اکیلے بھی ہوتے تو امام حسین کامیاب تھے، لیکن اگر کوئی نہ ہوتا تو جو نہ ہوتا وہ کامیاب نہ ہوتا. یعنی کامیاب ہونے والوں کی ضرورت امام حسین تھے، امام حسین کی ضرورت کوئی نہیں تھی. امام حسین اس لیے نہیں بلا رہے تھے مجھے ضرورت ہے، امام حسین بلا رہے کامیاب ہونا ہے تو آ جاؤ. تو امام حسین کی کامیابی اپنی ذات سے تھی اور اصحاب امام حسین کی کامیابی امام حسین کی مفہوم منت. اگر امام حسین کے ساتھ نہ آتے تو کامیاب نہ ہوتے. انہی سلام میں دیکھ لیجیے ان کی کامیابی حسین کی کامیابی سے وابستہ ہے کہ نہیں. انداز سلام میں دیکھ لیجیے، السلام علی الحسین، امام حسین پہ سلام، اس کے بعد علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے تم پر سلام، واصحاب الحسین واولاد الحسین، اے اولاد حسین، اولاد حسین کی کامیاب، اصحاب حسین کے کامیاب. ایک صلوات بھیج دے. تو ایک ہی منظر یہ کامیاب ہوئے، انصار امام حسین اصحاب امام حسین کامیاب ہوئے. لیکن کون سی چیزیں ان میں تھیں جنہوں نے ان کو کامیاب بنایا؟ کون سے شرائط، کون سے خوبی، کون سے کمالات ان میں پائے جاتے تھے جو کامیاب ہوئے؟ اور وہ کون سی کمیاں تھی ان افراد میں جو محروم کامیابی رہ گئے؟ کیونکہ منظر کامیابی ہے، پس منظر کیا ہے؟ کامیابی کے سورسز. وہ کون سے سورسز تھے جنہوں نے اصحاب امام حسین کو کامیاب بنایا؟ ہمیشہ کبھی منظر نہ دیکھا کریے، صرف منظر نہیں دیکھا کریے، ہر منظر میں ایک پس منظر ہوتا ہے. منظر یہ ہے کہ اصحاب امام حسین کامیاب ہوئے، پس منظر کیا ہے؟ کیسے کامیاب ہوئے؟ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں پس منظر کو دیکھتے ہیں اور تلاشتے ہیں. اب آئیے دوسری بات پہ عرض کرتے ہیں. کربلا میں مقتل الحسین کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی منظر پس منظر ہوگا کہ نہیں؟ مقتل الحسین یعنی مصائب الحسین. کربلا میں امام حسین ہے، مقتل ہے، مصائب. تمام اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، تمام انصار، تمام اولاد، تمام ساتھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. امام حسین تنہا ہے. اس میں بھی ایک منظر، ایک پس منظر ہے نا؟ نہیں. میں تھوڑا سا اور ایک مثال دے دوں. ایک کلاس تھی، میں نے کلاس رکھی تھی یہ سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے. میں ایک اچھی بڑی سی تصویر بنائی تھی کہ جس میں امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے، میدان ہے، بڑا سا میدان ہے جس کے چاروں طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں. امام حسین اپنی سواری پہ کھڑے.
اس میں اوٹ پپڑائے ہوئے ہیں، ذوق کا عالم ہے، بیمار آدمی ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں بھوکا ہوتا ہے تو ذوق کا بھی عالم ہوتا ہے، تیر لگی ہوئی ہے خون بہ رہا ہے۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے منظر کیا ہے، پس منظر کیا ہے، میرے بچوں کو دکھلایا کلاس میں، کس میں دیکھے کیا سمجھ میں، تو کسی نے کہا مولا کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، پپڑائے ہوئے ہیں، پیاس لگی ہے، بعض نے کہا کمزوری محسوس ہو رہی ہے تصویر سے، لگتا ہے کئی دن سے کھانا نہیں ملا جیسے، بعض نے کہا تیر لگی ہوئی ہے، بدن پہ تیر لگے ہوئے ہیں، بہت سی تیریں لگے، خون بہ رہا ہے، زخمی ہے بدن، زخمی ہے، سلوات بھیج دیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، پھر میں میرا دو تین سے مسلسل کہہ رہا ہوں، ایک چیز منظر ہوتی ہے، ایک پس منظر ہوتی ہے۔ منظر دکھلائی دیتا ہے، سامنے ہوتا ہے، منظر سامنے ہوتا ہے، دکھلائی دیتا ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پس منظر سامنے نہیں ہوتا، ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاشنا پڑتا ہے، اور جو پس منظر کو پکڑ لیتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بچوں نے بتایا کوئی بھوکے، امام حسین پیاسے ہیں اور پکڑائے ہوئے، بعض نے کہا ذوق ہے، کمزوری ہے، چونکہ بھوکے ہیں، تیر لگے ہوئے، زخمی ہیں۔ سب نے اپنے اپنے اوپینینز، اپنے اپنے نظریے بتائے تصویر دیکھنے کے بعد۔ اسی میں ایک اسٹوڈنٹ اور تھا، خاموش طبیعت، دور بیٹھا، جب سب نے اپنی باتیں کہہ لی تو بولے مولانا صاحب میں کہوں، میں نے کہا بتائیے۔ بولی یہ ساری چیز ٹیمپریری مشکل ہے، یہ جتنی چیزیں دوستوں نے بتائی ہے ساری وقتی مشکل ہے، پانی مل جائے پیاس بجھ جائے گی، کھانا مل جائے ذوق ختم ہو جائے گا، تیر نکل جائے مرہم لگ جائے زخم بھر جائے گا، ہے نا؟ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ٹیمپریری مشکل ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد، توجہ فرما رہے ہیں، یاد رکھیے گا، ایک منظر ایک پس منظر ہے، منظر دکھلائی دیتا ہے، پس منظر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب یہ ساری چیز ٹیمپریری مشکل ہے، پیاس، بھوک، زخم کا لگنا، خون کا بہنا، اس کو حل کیا جا سکتا ہے فوراً۔ ابھی کوئی ترس کھا کے پانی دے دے، پیاس بجھ جائے گی، کھانا مل جائے ذوق بھی ختم ہو جائے گا، زخم بدن سے تیر نکال دیا جائے، زخم میں مرہم لگا دیا جائے۔ اور اگر نہ بھی ہو، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، تیر نہ نکالا جائے، پھر بھی امام حسین کی شہادت کے بعد یہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ہے نا؟ شہادت کے بعد پیاس نہیں بچی، کیونکہ جسمی تقاضے ہیں پیاس کے، جسم پیاسا ہوتا ہے روح نہیں، جسم بھوکا ہوتا ہے روح نہیں، جسم زخمی ہوتا ہے روح نہیں، ظاہری چیزوں سے، اگرچہ بات چیزیں ہیں جو روح کو بھی زخمی کرتی ہیں۔ یہ ٹیمپریری مشکل ہے، اگر یہ مسائل حل کر دیا جائے حل ہو جائے گا، یا شہادت بھی حل ہو جائے گا۔ اس میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں۔ اس تصویر میں سب سے بڑی مشکل ہے یہ تنہا ہے، اگر یہ تنہا نہ ہوتا نہ تو پیاس کی مشکل آتی، نہ بھوک کی مشکل ہوتی، نہ یہ زخمی ہوتا، نہ خون یہ بہتا۔ یعنی اس کی مشکل یہ بنیادی اور بیسک مشکل ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور شاید یہی چیز ہے تو یہ منظر ہو گیا۔ امام حسین کی بھوک یہ ہے منظر، امام حسین کی پیاس یہ ہے منظر، امام حسین کا زخمی ہونا یہ ہے منظر، امام حسین کے جسم سے خون کا بہنا یہ ہے منظر۔ لیکن پس منظر یہ ہے کہ حسین کے ساتھ کوئی نہ تھا، لہذا پوری کربلا اٹھا کے دیکھ لیجیے، امام حسین نے یہ نہیں کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، میں پیاسا ہوں مجھے کوئی پانی پلا دے، ارے میں زخمی ہوں میرا کوئی زخم بھر دے۔ لیکن کیونکہ بھی یہ منظر تھا، کبھی منظر کا شکوہ نہیں کیا، ہاں پس منظر کا شکوہ کیا۔ حال من ناظرین ینظرنا، اور
یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئی امام حسین پیاسے تھے اس لیے کہ یارو مددگار نہ تھے، امام حسین بھوکے تھے اس لیے کہ یارو مددگار نہ تھے، امام حسین کے جسم پہ تیر لگے اس لیے کوئی مددگار نہ تھے، اگر ہوتے تو یہ کنڈیشن نہ ہوتی۔ تو منظر ہے یہ مصائب، پس منظر ہے امام حسین کی تنہائی، اور اسی پس منظر کو امام حسین نے کربلا میں بار بار کہا، حل من ناصرین ینصرنا، حل من، یہ نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، میں زخمی ہوں میرے زخم کو معالجہ کر دو، نہیں، میں تنہا ہوں، میرا کوئی یارو مددگار نہیں ہے، میرا کوئی ناصر نہیں ہے، اور یہ حسین کی آواز یا پس منظر مقتل حسین کی آواز آج بھی کہہ رہی ہے، ارے میں تنہا ہوں، میں اکیلے ہوں، کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو آج بھی یہ امام حسین کی آواز۔ تو یہ مصائب منظر ہے، پس منظر کیا ہے کہ کوئی تھا نہیں، ورنہ آپ دیکھیں کیا امام حسین کی مظلومی یہ نہیں ہے کہ امام حسین بھوکے تھے؟ توجہ فرمائیے گا، اگر ہم منظر اور پس منظر کی روشنی میں دیکھیں تو امام حسین کی مصیبت یہ نہیں ہے کہ امام حسین پیاسے تھے، امام حسین بھوکے تھے، یہ مصیبت ہے بہت، امام حسین کی نظر میں بہت بڑی نہیں تھی، لیکن امام حسین کے لیے سب سے بڑی مظلومیت تھی کہ جنت کا سردار پکار رہا ہے، مجھے بتا اتنے مجمع میں کتنے لوگ آئے؟ ہم خوش ہوتے ہیں باوفا 72 ملے، لیکن کیا امام حسین کی مظلومی پہ رونے کے لیے کم ہے کہ نواسہ رسول، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لگتا ہے جگر، جنت کا سردار لوگوں کو پکارے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، لیکن آنے والے کتنے ہوں؟ 72 ہوں۔ تو اگر امام حسین کی ساری مصیبتوں کو ایک طرف رکھ دے اور اس مصیبت کو ایک طرف رکھے تو یہ مصیبتیں امام حسین کی تمام مصیبت پہ بھاری ہیں۔ کیا وجہ تھی لوگ نہیں آ رہے؟ اور ایسا بھی نہیں کہ امام حسین چپے سے آئے، مدینے سے آئے کربلا میں اور واقعہ ہو گیا۔ توجہ فرما، پھر انشاءاللہ عرض کروں گا جہاں تک موقع ملا آپ کی خدمت میں۔ امام اعلان کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور سب کو پتا ہے امام حسین کیا ہے، مدینے والوں کو بھی پتا ہے، مکے والوں کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ امام مدینے سے نکل رہے، مکے آ رہے ہیں، مکے میں اعلان کر رہے ہیں، ایک دن نہیں کئی دن مکے میں رہے، پورے راستے میں اعلان کرتے ہوئے آئے، لیکن کتنے جمع ہوئے؟ کیوں 72 جمع ہوئے؟ یا تھوڑی بہت تعداد جو کربلا میں زیادہ، کیوں لوگ نہیں آئے؟ توجہ فرما رہے ہیں، جو لوگ آئے ان میں خاص صفت تھی، ورنہ ہر ایک کو، کوفے والوں کو بھی خط لکھا، خود کتابت ہوئی، کیوں نہیں آئے؟ بس ایک جملہ امام حسین کا ابھی یہاں پر عرض کروں، پھر عرض کرتا رہوں گا کون کون سے صفات تھے امام حسین نے ہر آنے والے سے کیا کہا تھا۔ اگر امام حسین، توجہ فرمائیے گا، امام حسین چاہتے تو بھیڑ جمع ہو جاتی، امام حسین چاہتے تو مدینہ سے لے کے مکہ، مکہ سے لے کے کربلا تک بھیڑ جمع ہو جاتی، لیکن امام حسین نے کنڈیشن بتا دی تھی، من باذلن فینا محجتہ، جو اپنے آپ کو میری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، امام نے کیا فرمایا؟ من باذلن فینا محجتہ، جو اپنے آپ کو میری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے، ایک شرط، دوسری شرط وَمُعَطِّلًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جس نے اپنے نفس کو
ملاقات کے لیے آمادہ کر لیا ہے، پر ہر پل تئیں مانا وہ میرے ساتھ آ جائے، جو شرط لگائی، جو میرے ساتھ قربان ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے، یا جس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے وہ آ جائے۔ تب مجھے بتائیے، جنہیں اپنی ذات سے محبت تھی وہ نہ آئے، جنہیں زندگی سے محبت تھی وہ نہ آئے، لیکن جسے حسین سے عشق تھا وہ آ گئے، جنہوں نے اپنے معاملات سدھارے تھے، مشکل نہ تھی، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار تھے، وہ آ گئے، جنہوں نے اپنے معاملات پہلے سے سدھار رکھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھے وہ آئے، اور جن کو امام حسین سے عشق تھا وہ آئے، جن کو اپنے جینے سے عشق تھا، زندگی سے محبت تھی وہ نہ آئے۔ تو منظر پس منظر کربلا میں دیکھا، منظر کیا ہے؟ امام حسین بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے، یہ منظر۔ پس منظر کیا ہے؟ علی کا لال تنہا ہے، یہ پس منظر۔ اور یہی پس منظر ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یہی پس منظر کہ کل بھی حسین تنہا تھے، آج بھی حسین تنہا ہے۔ پس منظر، ایک پس منظر ہو کربلا، پس منظر پس منظر۔ کربلا بہت خوبصورت ہے نا، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ اب آپ کے فضائل پڑھنے جا رہے ہیں۔ کربلا بہت خوبصورت ہے نا، بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ کربلا کا کوئی ثانی نہیں ہے، کربلا کی کوئی نظیر نہیں ہے نا، بے مثال ہے نا، لیکن کیوں؟ یہ منظر، توجہ فرمائیے، کربلا خوبصورت ہے، یہ منظر، کربلا لاجواب ہے، یہ منظر، کربلا بے نظیر ہے، یہ منظر، کربلا کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ منظر، لیکن کربلا حسین کیوں ہے؟ یہ پس منظر۔ کربلا اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ یہ پس منظر۔ کربلا آج تک لاجواب، 1400 سال کے بعد بھی آج تک لاجواب کیوں ہے؟ یہ پس منظر۔ کون سی چیز کربلا میں آ گئی؟ توجہ فرمائیے گا، کون سی چیز کربلا میں آ گئی جس نے کربلا کو خوبصورت بنا دیا؟ آپ کہیں ہو سکتا ہے کسی ذہن میں آئے، امامت سے، قیادت سے، رہبری سے۔ اگر امامت، رہبری، توجہ فرمائیے، امام خوبصورت، نو ڈاؤٹ، امام خوبصورت، لاجواب، حسین، بے مثال، لاسانی، اس میں کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، قیادت میں بھی گفتگو نہیں کرنی، لیکن کربلا کی خوبصورتی قیادت سے نہیں ہے۔ اگر کربلا کی خوبصورتی قیادت سے ہوتی تو جنگ احد بھی خوبصورت ہوتی۔ اگر کربلا کی خوبصورتی قیادت سے ہوتی، امام معصوم یا معصوم کے وجود سے ہوتی تو جنگ احد بھی خوبصورت ہوتی، بے مثال ہوتی، لاجواب ہوتی۔ نہیں، اور آگے آتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، جنگ صفین کو دیکھتے ہیں، اگر قیادت پر منحصر ہوتی خوبصورتی تو جنگ صفین بھی خوبصورت ہوتی، لیکن خوبصورت نہیں ہے، اپنے ہی لوگ اپنے قائد کے مقابلے آ گئے، ہے نا؟ یعنی اپنے ہی لوگ مولا کے مقابلے میں آ گئے۔ اور مالک اشتر کو مولا کائنات نے پیغام بھیجا ہے، مالک اشتر ان کو روک دو، اسے رک جاؤ۔ پھر مولا بھیجتے ہیں، مالک اشتر اگر مجھے زندہ دیکھنا ہے، اگر مجھے زندہ دیکھنا ہے تو اپنی شمشیر روک لو۔ کس نے مجبور کر دیا تھا؟ مجھے انصاف سے بتائیے، مولا کائنات کو کس نے مجبور کیا تھا کہ جو مولا کائنات جناب مالک اشتر کو پیغام بھیج رہے ہیں، اے مالک اشتر اگر اپنے مولا کو، اپنے امام کو زندہ دیکھنا ہے تو اپنی شمشیر روک لو۔ کس نے؟ وہی لوگ جو امام کی نصرت کے لیے آئے تھے،
توجہ ہے نا؟ جو لوگ امام کی نصرت کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے فتنے میں لگ گئے، بصیرت نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ کیسے بچا جائے خود ایک مسئلہ ہے، فتنے سے کیسے بچا جائے ایک مسئلہ ہے، لیکن اتنا تو یہ تاریخ ہے نا، جو لوگ امام کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے کوفے سے نکلے تھے، ایک ایسا فتنہ آیا کہ وہی لوگ امام کے مقابلے میں آ گئے، نہیں حکم ماننا ہے، امام سمجھا رہے تھے تو دھوکہ دیا جا رہا ہے، فریب ہے، لیکن بھائی نہیں حکم کو ماننا ہے، مجبور ہوئے حکم مانے، یعنی جنگ صفین بھی خوبصورت نہ ہوئی، امام ہے، قیادت ہے، امام معصوم ہے، توجہ فرمائیے گا، امام ہے، معصوم ہے، قیادت ہے، رہبری ہے، بے مثال رہبری، پہلا امام، کائنات کا مولا امام رہبری کر رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے امام حسن کا زمانہ دیکھتے ہیں، امام حسن 6 مہینے کی خلافت قیام کیا، اپنے ان لوگوں نے امام کو، کون سے لوگ جو امام کے ساتھ آئے تھے، امام کی نصرت کے لیے، امام کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، وہی لوگ امام کے مخالف بنے، ہے نا؟ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تمام تفصیل میں کہوں، بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ان تمام چیزوں سے نتیجہ کیا نکلا کہ خوبصورتی قیادت سے نہیں ہے، اگر خوبصورتی قیادت سے ہوتی تو حد بھی جنگ احد بھی خوبصورت ہوتی، جنگ صفین بھی خوبصورت ہوتی، امام حسن کے زمانے کا مارکا بھی خوبصورت ہوتا، تو اس کا مطلب یہ چلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قیادت سے خوبصورتی نہیں ہے، قیادت خوبصورت ہے، اپنی جگہ پہ مثال ہے، اپنی جگہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا، لیکن کربلا کی خوبصورتی کا راز قیادت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، امام معصوم کا ہونا نہیں ہے، اے میرے مولا ابھی بتا دیجئے، امام فرماتے جیسے ما رأیت اصحابا اوفا وخیرا من اصحابی، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر نیک اصحاب نہیں پائے، جب بے مثال اصحاب ہے تو کربلا بے مثال ہے، ایک سلوات بھیج دے۔ کربلا کی خوبصورتی کا کریڈٹ اصحاب خود امام حسین نے دیا، خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ اصحاب امام حسین خوبصورت ہیں، کربلا بے مثال اس لیے ہے کہ اصحاب حسین بے مثال تھے، کربلا لاجواب ہے اور رہے گی اس لیے کہ اصحاب حسین لاجواب تھے، خود امام حسین فرما رہے ما رأیت اصحابا ابر خیرا من اصحابی، کہ میں نے اصحاب سے بہتر نہیں پایا، یعنی اگر یہ اصحاب جنگ صفین میں ہوتے تو جنگ صفین میں بھی مثال بنتی، مولا کیا ہے، مولا حسن کا زمانہ بھی بے مثال، تو بس مجھے کہنے کی اجازت دی، یعنی کربلا کی خوبصورتی کس چیز پہ ہے؟ اصحاب، جیسے اصحاب کربلا کو ملے ویسے اصحاب کسی کو نہ ملے، یعنی کربلا کی خوبصورتی میں کریڈٹ کس کا ہے، رول کس کا ہے، رول کس کا ہے؟ اصحاب حسین کا، یا دوسرے لفظوں میں کہوں عاشور خوبصورت ہے نا، عاشور بے مثال ہے، لاجواب ہے، بے نظیر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عاشور کے انصار بے مثال تھے، بے مثال تھے، لاجواب تھے، اس لیے کربلا لاجواب ہے، جانے پیدا ہو جائے، جس طرح عاشور لاجواب ہے، بے مثال ہے، خوبصورت ہے، اسی طرح ظہور بھی لاجواب ہوگی، بے مثال ہوگی، خوبصورت ہوگی، جس طرح عاشور کی خوبصورتی انصار و صحاب سے ہے، اسی طرح ظہور کی خوبصورتی بھی انصار امام مہدی سے ہوگی، ایک تلوار بھیج دے۔ عاشور کی خوبصورتی
اصحاب امام حسین سے ہے۔ تو ظہور کی خوبصورتی بھی اصحاب امام مہدی سے۔ میری جانیں قربان ہو جائیں ان نورانی چہروں پر، نہ جانے کتنے نام ان کی فہرست میں مندرج ہوں گے۔ تو عاشور کی خوبصورتی بھی عام لوگوں سے تھی، دوسرے لفظوں میں کہوں اصحاب یعنی عام لوگ ہیں نا۔ عاشور کی خوبصورتی بھی عام لوگوں سے تھی، لیکن عام لوگوں نے اپنے آپ کو وہ ذمہ داری پوری کر کے وہ خاص بنا لیا کہ امام سلام کر رہا ہے۔ اسی طرح ظہور کی خوبصورتی بھی عام لوگوں سے ہوگی، وہ عام لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے خاص مقام پہ فائز ہو۔ تو ایک پس منظر پس منظر کربلا میں، ایک پس منظر خوبصورتی میں دیکھ، ایک منظر اور پس منظر مجلس میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ مجلس منعقد کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے منعقد کی، اس میں بھی منظر ہے، پس منظر ہے، توجہ فرمائیے۔ کربلا میں جیسے مقتل حسین میں، صاحب الحسین میں منظر ہے، ایک منظر ہے، ایک پس منظر ہے۔ کامیابی انصار امام حسین کی کامیابی میں ایک منظر ہے، ایک پس منظر ہے۔ کربلا کی خوبصورتی میں ایک منظر ہے، ایک پس منظر ہے۔ اسی طرح مجلس حسینی میں بھی ایک منظر، ایک پس منظر۔ جن کی نظر کربلا میں صرف منظر پہ ہوتی ہے، جن کی نظر مصائب امام حسین میں صرف منظر پہ ہوتی ہے، یعنی امام حسین بھوکے ہیں، امام حسین پیاسے ہیں، امام حسین زخمی ہیں، امام حسین کے جسم سے خون نکل رہا ہے، جن کی نظر صرف اس پر ہوتی ہے، وہ مجلسوں میں حصہ بانٹتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر لی۔ جن کی نظر وہاں صرف منظر پہ ہوتی ہے، وہ سبیل لگا کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر لی، مجلس کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن جن کی نظر کربلا میں صرف منظر پہ نہیں ہوتی، بس منظر پہ ہوتی ہے۔ کربلا کا منظر یہ ہے کہ امام حسین بھوکے ہیں، امام حسین پیاسے ہیں، امام حسین زخمی ہیں، امام حسین کے جسم سے خون بہ رہا ہے، یہ ہے منظر۔ بس منظر کیا ہے؟ امام حسین تنہا ہے۔ تو جن کی نظر منظر پہ ہوتی ہے وہ مجلس کرتے ہیں، وہ حصہ بانٹتے ہیں، قبیلے لگاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ لیکن جن کی نظر کربلا کے پس منظر پہ ہوتی ہے، وہ مجلس بھی کرتے ہیں، مجلس بھی کرتے ہیں، مصائب بھی سنتے ہیں، پرسہ بھی دیتے ہیں، حصہ بھی بانٹتے ہیں، قبیلے بھی لگاتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین کی اس تنہائی کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے امام کے لیے نصرت کے لیے لوگوں کو آمادہ بھی کرتے ہیں۔ ایک تلوار بھیجے۔ تو اپنا اپنا فیصلہ ہے، اپنی اپنی نظر ہے۔ جو کربلا کو صرف منظر کی نظر سے دیکھے، بس فرق کیا ہے؟ کہیں گے مولانا فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق اتنا ہے، بہت فرق ہے، محسوس کریں گے، میں فرق بیان کریں۔ جو منظر کو دیکھتے ہیں، دونوں مجلس کرتے ہیں، دونوں سوچ کے لوگ مجلس کرتے ہیں، فرش اعلیٰ پہ بھی دونوں سوچ کے لوگ آتے ہیں۔ ایک جو منظر کو دیکھتے ہیں، کربلا میں امام حسین بھوکے تھے، پیاسے تھے، جب یہ مجلس کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بیان ہو جائے، کوئی بیان کرے، توجہ فرمائیے، گریہ ہو جائے، فرصت دے دیا جائے۔ جن لوگوں کی نظر کربلا میں منظر پہ ہوتی ہے، وہ فرش اعضا بچھاتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے، بیان ہو جائے، مصیبت کا ذکر ہو جائے، آنسو نکل آئے، فرصہ دے دیا جائے۔ لیکن جن کی نظر پس منظر پہ ہوتی ہے، وہ ذمہ دارانہ مجلس کی انعقاد کرتے ہیں۔ آنے والے تو ممکن ہے آنے سے پہلے حسین کی معرفت نہ رکھتے ہو، لیکن جائیں تو حصہ نہیں معرفت حسین لے کر جائیں۔ نہیں صاحب یہ نہیں، بات تشنا کریے، جو لوگ تو بات تشنا ہو جائے۔
دونوں پر شہدا پر آتے ہیں، دونوں ذکر بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، چڑھے ہوتے ہیں. بس یاد رکھیں جن کی نظر منظر پہ ہوتی ہے، امام حسین بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، تیر لگا ہوا ہے، وہ بھی مجلس کرتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، روتے ہیں. اور جن کی نظر منظر پہ بھی ہوتی ہے، پس منظر پہ بھی ہوتی ہے، وہ بھی مجلس کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، عرصہ دیتے ہیں. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ جب منظر دیکھنے والے مجلس کرتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی. یعنی جو منظر دیکھ کے فرش ادا پر آتا ہے، مجلس میں آنے کے بعد سوچتا ہے ہم نے حسینیت کی ذمہ داری پوری کر دی. لیکن جو پس منظر کو دیکھتا ہے وہ مجلس سے اٹھنے کے بعد سوچتا ہے اب تو ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اگر آپ منظر کو دیکھیں گے تو مجلس کر کے سوچیں گے کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن اگر کربلا کے پس منظر کو دیکھیں گے تو حق یہ ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اگر پس منظر کربلا کے پس منظر کو دیکھیں تو مجلس ختم ہونے کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے. مجلس کر لینے کے بعد ذمہ داری نہیں ختم ہوتی. مجلس میں تو ذمہ داریاں بٹتی ہیں، مجلس میں ذمہ داریاں بٹتی ہیں، ہوم ورک بٹتا ہے. کل ہم یہ کریں گے، کل آپ یہ کریں گے، پھر دیکھیں گے آپ نے کتنا کیا ہے، ہم نے کتنا کیا. وہ مجلسیں جو پس منظر کو دیکھ کے ہوتی ہے، وہاں مجلس کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اور جہاں سے وہ منظر کو دیکھا جاتا ہے وہاں مجلس پہ آنے کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، ذمہ داری امام دے رہا ہے. کون سا امام؟ ہمارا آپ کا وقت کا امام دے رہا ہے. انی لعدو المومن، میری مومن سے درخواست ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام زمانہ فرما رہا ہے. مومن سے میری دعا ہے، درخواست ہے. انی ادعو المومن اذا ذکر اذا یذکر مصائب جد الحسین، جب میرے جد شہید کا ذکر کرو، او الہ بتاجیل الفراج، میرے آنے کی دعا کیا کرو. جب ذکر مصائب ہو، ذمہ داری دے رہے ہیں نا، جب ذکر مصائب ہو، آنکھوں میں آنسو آئے، تو میرے آنے کی دعا کیا کرو اور اپنے حق میں دعا کیا کرو. اللہ تمہیں ہمارے ناصروں میں شمار کرے. تو مجھے بتائیں، یہ دعا ایک زحمت دیتی ہے نا کہ مولا ہم نے دعا کی ہے، اب جانے کے بعد مجلس اٹھنے کے بعد ہم پوری کوشش کریں گے، جہاں بھی رہیں گے، گھر میں رہیں گے، گھر کے باہر رہیں گے، جاب پہ رہیں گے، دکان میں رہیں گے، اسکول میں رہیں گے، آفس میں بھی رہیں گے، جہاں رہیں گے ہم کوشش کریں گے اپنے امام کے ناصر ہیں. تو یہ ذمہ داری امام دے رہے ہیں کہ دو دعا کیا کرو، ایک میرے آنے کی دعا اور ایک اپنے ثبات قدمی تیاری کی دعا. اے میرے اللہ انہیں بھیج دے، ہمیں آمادہ کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا میں حسین تنہا تھے، کہیں ایسا نہ ہو وقت ظہور حسین کا لال مہدی تنہا رہے. اجرکم اللہ. اللہ تعالیٰ ان آواز پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. لیکن ہمیشہ دعا کریں. شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے، بہت پڑھنا چاہتا تھا، موقع نہیں. شب جمعہ کس سے منسوب ہے؟ امام حسین سے. روزہ جمعہ کس سے منسوب ہے؟ امام زمان. دیکھ رہے ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، ہر چیز میں فلسفہ ہوتا ہے. شب جمعہ کس سے منسوب ہے؟ امام حسین سے. صبح جمعہ امام مہدی سے، امام زمانہ سے. یہ کیوں؟ اور شب جمعہ کی کیا ہے؟ امام حسین کی زیارت کو جاؤ. شب جمعہ کیا ہے؟ امام حسین سے منسوب ہے. شب جمعہ امام حسین کی زیارت کو جاؤ. اگر جانے کا موقع نہ ملے جہاں رہو
وہاں سے امام حسین کو سلام بھیجو، ان کی غربت کو یاد کرو، ان کی تنہائی کو یاد کرو۔ جب ان کی غربت، ان کی تنہائی، ان کی مصیبت کو، ان کے مصائب کو یاد کرو گے، دل میں جذبہ پیدا ہوگا، اے مولا ہم کربلا میں ہوتے تو یقیناً آپ تنہا نہ ہوتے۔ شب جمعہ یہ جذبہ جاگے، روزہ جمعہ تیار رہنا، ہو سکتا ہے میرا بیٹا آ جائے، کیونکہ وہ زیارت کرے یوم الجمعہ فہو متوقع نے ظہور کہا، اے روزہ جمعہ مولا آپ کی آنے کی ہے، رات دیکھ رہے، یہ شب جمعہ نہیں ہے۔ شب جمعہ امام حسین سے منسوب، روزہ جمعہ امام زمانہ سے، یہ تو ظاہر ہے، حقیقت میں دیکھے تو یہ شب جمعہ نہیں ہے بلکہ تیاری کی رات ہے۔ روزہ جمعہ اعلان تیاری کر دیے ہے، مولا اب امام حسین کے انصار کی سیرت کی روشنی میں خود کو آمادہ کر چکے ہیں، اے مولا تشریف لائیے۔ اجرکم اللہ، معلوم نہیں کون سا جمعہ ان کے حضرت کے آنے کی خبر لے آئے، لہذا ہر شب جمعہ صرف اس لیے نہیں کہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ تیاری کی رات ہے، شب جمعہ انصار بننے کی رات ہے، ناصر بننے کی رات ہے، نصرت کی تیاری کی رات ہے کہ امام حسین کی غربت دیکھتے رہو، تنہائی دیکھتے رہو، امام حسین کی تنہائی دیکھتے رہو اور اس آواز حل من ناصر ینصرہ کو سنتے رہو، اپنے کو تیار کرتے رہو، پوری رات تیاری میں گزارو، جب صبح ہو جائے تو کہو میرے آقا، اے میرے مولا، انی متحد، اے مولا میں تیار ہوں آپ کی نصرت کے لیے، تشریف لائیے۔ ممکن ہے یہ جمعہ، اگلے جمعہ کسی جمعہ میں بھی آئے، جب تیاری رہے گی کون لبیک کہتا ہے؟ جس کی تیاری مکمل رہتی ہے۔ بس جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شب جمعہ ہے، آخری دو جملے پڑھ لیں۔ آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں، مختلف ائمہ کی زیارت پہ گئے ہیں، امام حسین کی بھی زیارت پہ گئے ہیں، لیکن تمام ائمہ کی زیارت کا امتیاز الگ ہے، امام حسین کی زیارت کا امتیاز الگ ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں دوسرے ائمہ کی زیارت کا انداز کچھ اور ہے، امام حسین کی زیارت کا انداز کچھ اور ہے۔ ارے مولا کائنات کی زیارت کو چاہیے، رجب اشرف موقع ملے تو آداب زیارت یہ ہے، پہلے غسل کر لو، مناسب لباس پہن لو، خوشبو لگا لو، اس کے بعد جہاں ٹھہرے ہو وہاں سے حرم کے لیے جاؤ، مولا کو سلام کرنے کے لیے جاؤ۔ یہی عالم یہ ہے، کاظمین جانے کا موقع ملے تو جاؤ، لباس پہلے بدل لو، غسل کر لو، خوشبو لگا لو، اس کے بعد جاؤ۔ اسی طرح مشہد جانے کا موقع ملے تو انداز یہی ہوگا، لباس بدل لو، مناسب لباس پہن لو، پاکیزہ لباس پہن لو، غسل کر لو، خوشبو لگا لو، پھر اپنے امام کی بارگاہ میں جانا۔ تمام ائمہ کی زیارت میں آداب یہی ہے، کپڑے بدل لو، غسل کر لو، خوشبو لگا لو، لیکن تنہا امام حسین کی زیارت نہیں، جس عالم میں آئے اجرکم اللہ، جس عالم میں آئے ہو کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بدل کے خاص دھونے کی ضرورت نہیں، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے پسینے والے بدنی کے ساتھ آ جاؤ، مجھے نہیں معلوم کیا سبب ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں شاید وہ سبب یہ ہے، امام حسین کو ہمیشہ تنہائی کا احساس کربلا سے لے کے آج تک تنہائی کا احساس تھا۔ ارے جب کوئی جانے والا عاشق حسین آتا ہے، حسین سے تسلی ملتی ہے، اے جانے والے دیر مت کر، نہانے میں دیر مت کر، لباس بدلنے میں دیر مت کر، خوشبو لگانے میں دیر کر، اسی عالم نے آ جا۔ اسی عالم نے آ جا، حسین تیرے منتظر ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں کہوں، ارے جب کوئی اس وجہ سے جاتا ہوگا، کہیں سے بھی جاتا ہوگا، دہلی بمبئی کہیں سے بھی جاتا ہوگا، تو امام حسین کو خبر دی جاتی ہوگی، مولا آپ کو فلاں عاشق، آپ کو فلاں ظاہر، فلاں شہر سے، فلاں ملک سے، فلاں محلے سے، فلاں گاؤں سے، فلاں قریے سے آ رہا ہے، فلاں ابن
میں تمام کر رہا ہوں. ارے امام حسین جب سے جانے والا یہ عاشق کہوں, زائد کہوں یا ناظر حسین کہوں, جب سے کربلا کا